دیتا ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگیوں میں اس طرح سے ہوتی ہیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں آزمائشوں کو ڈفرینٹ طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہوتی ہے، وہ ان کے لیے آزمائش آ جاتی ہے، یا پھر کچھ لوگوں کی بیماریاں صحت کے حوالے سے کچھ آزمائش ان کو فیس کرنا پڑتی ہے۔ اس طرح سے کون سی ایسی آزمائش ہے جو اللہ کے بہت قریب تر ہوتی ہے، یا جس میں ہمیں ویسے تو ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن کون سی ایسی آزمائش ہے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا کسی گناہ کے اس میں ملی ہوگی ہمیں، تو یہ کیسے ہم جان سکتے ہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری اکثر جو آزمائش اور تکالیف ہوتی ہیں وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ فرمایا کہ تمہیں جو مصیبت پہنچ رہی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن اللہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ہر تمہارے گناہ پہ نہیں پکڑ کرتا، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اکثر میں تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور ہم دیکھیں اپنی زندگی میں ناظرین کہ ہم نے اپنے شب و روز 24 آورز 7 ڈیز ہماری اکثر اوقات جو ٹائمنگ چلتی ہے وہ نافرمانی میں کتنی ہے اور فرما برداری میں کتنی ہے، تو اکثر میں تو ہمیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور جہاں ہماری چھوٹی موٹی گرفت ہوتی ہے جیسے اولاد کے معاملات جن کی آپ نے اشارہ کیا، حدیث پاک میں ہے، یہ بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا عزا ولا غم حتی الشوکۃ یشاقها الا کفر اللہ بها من خطایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی بھی انسان کو چھوٹی سی بیماری، تھوڑی فکر کا غم آ جاتا ہے، بعض اوقات سوچ میں ڈپریشن آ جاتی ہے، بعض اوقات پھر بیماری آ جاتی ہے، کانٹا چبھتا ہے، اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے، میں ان ساری تکالیف میں اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر بندہ اس مصیبت پہ اللہ کا شکر بھی کرے، اللہ کی طرف فیصلے اللہ پہ چھوڑ دے کہ اے پروردگار یہ تیرے فیصلے ہیں، میں اس پہ راضی ہوں۔ اب جیسے بیمار ہو گئے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہمیں کہتا ہے آپ ٹریٹمنٹ کیجئے، آپ علاج کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تم میری طرف توجہ کر، کیونکہ دوائیوں میں شفا دینے والا میں ہوں، اولاد کو فرما بردار بنانے والا میں ہوں۔ اب بعض اوقات اس کے ظاہری کچھ اسباب ہوتے ہیں، جیسے ہم بیماری کی وجہ سے کبھی ہم زیادہ کھا لیتے ہیں یا غلط کھا لیتے ہیں تو پھر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہمیں ساری سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس میں ہمارا اپنا بھی فالٹ ہے۔ ایسے ہی یہ جو دوسری تکالیف بظاہر آتی ہیں نا، کبھی کاروبار میں کوئی ایسا حادثہ آ جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی فیصلہ ایسا کیا ہے جس کا رزلٹ یہ آنا ہے۔ اولاد کی تربیت میں جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد میرے ساتھ بہتر ٹریٹ نہیں کر رہی، تو کبھی یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ میں نے اولاد کی تربیت کی کیسی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، دین اسلام ہمیں اس پر گواہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے۔